اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے خوش قسمت لوگ ہیں جو کہ قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ تو خیر شب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کون کون سے واقعات بتائے ہیں جو ہمارے لیے بڑے خاص ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ وہ لوگ جو قرآن کریم نہیں پڑھتے رہتے، وہ قرآن کریم کو نہ پڑھنے کے باوجود شاید میرے ذریعے ہی ان تک یہ قرآن کریم کے پیغام پہنچ جائیں یا یہ واقعات پہنچ جائیں جو کہ جاننا ضروری ہیں۔ ناظرین، آپ سب لوگوں نے یقیناً قارون کا نام سنا ہوگا کہ قارون کون تھا، قارون کون تھا، نمرود کون تھا، حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں جو کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، وہ جانتے ہیں۔ تو جو نہیں جانتے ہیں، یہ ان کے لیے میں بیان کر رہا ہوں اپنی زبان میں، تو شاید ہم سنیں گے تو اللہ رب العزت کو بہت اچھا لگے گا اگر ہم یہ ایسے واقعے بیان کریں گے، تو انشاءاللہ میرے رب کریم کے احسانات ہو جائیں گے۔ اصل میں اس واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں خاص کچھ ایسے شامل ہیں جو کہ آج کل کے لوگوں کے لیے ہیں، اس لیے بتانے جا رہا ہوں۔ واقعہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں، یہ سورہ قصص ہے، اس کی آیات 76 سے لے کے 82 تک ہے۔ میں آیت بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی میں آپ کی کوشش کروں گا کہ میں اس کی تھوڑی سی تفسیر بتا لوں۔ ناظرین، آیت 76 کا ترجمہ پہلے سن لیجئے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب ایک ایک آیت اور ساتھ ساتھ تشریح۔ ناظرین دیکھیں، اللہ رب العزت نے کیا بتایا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور بنی اسرائیل میں سے انہی لوگوں میں سے تھا جو لوگ سمندر پار کر کے، جب سمندر پھٹ گیا تھا، دو حصوں میں ہو گیا تھا اور رستہ بن گیا تھا بیچ میں سے، تو قارون جو ہے یہ لوگ بھی بنی اسرائیل میں سے آ گئے تھے اور فرعون سے یہ بچ گئے تھے۔ مختلف جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ چچا زاد بھائی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ انتہائی خوش شکل اور خوبصورت انسان تھا، اور تورات کا علم بھی تھا اس کے پاس، اور یہ کافی مطلب یہ ہے کہ دین کی طرف راغب بھی تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کو بے انتہا دولت عطا فرمائی، بے انتہا، کیونکہ اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ ان کی کنجیاں جو ہیں وہ ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ بتاتے ہیں کہ کتنے سینکڑوں اونٹ ہوتے تھے جس پہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ہوتی تھیں، لیکن یہ جب چلتا تھا تو اس کو دولت آتے ہی اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ جیسے فرعون سے بھی بڑا سمجھنا شروع کر دیا، اتنا بڑا سمجھنا شروع کر دیا کہ یقین کریں کہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ ایک عصا مبارک، یا جو ہے وہ بس پیغام دے دیتے ہیں۔ دولت تو میرے پاس ہے، میرے پاس محلات ہیں، میرے پاس اتنی دولت، میرے پاس اتنے خزانے، ایسے ایسے خزانے۔ تو وہ یہ ناظرین، اسی لیے دولت، زیادہ دولت ہونا بھی فتنہ ہے۔ یقین کریں کہ انسان اپنے آپ میں ہی نہیں رہتا۔ کئی لوگ تو جناب جب دولت آتی ہے تو وہ بانٹنے شروع کر دیتے ہیں، اور کئی فرعون جیسے لوگ، قارون جیسے لوگ اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں۔ آگے سنیے آیت 77 کا ترجمہ۔ کیونکہ لوگوں نے جب کہا تھا کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ دولت آ جائے تو شیخیاں مت کریں، اترائیے مت۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے، اور یہ جناب کاٹن کے سوٹ پہن کے، وہ جو مایا لگی ہوتی ہے، اور یہ چشمے لگا کے، اور تکبرانہ چال چلنا، اور ساتھ یہ میوزک لگانا جناب جی، میوزک لگا کے جناب جی مونچھیں بڑی بڑی رکھ کے ایسے ایسے مونچھوں کو کرنا، اس کو کہتے ہیں اترانا اپنی دولت پہ۔ اور اللہ رب العزت کو یہ سخت ناپسند ہے۔ ان کے اوپر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے جو لوگ یہ چال چلتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 77 کا سنیے ذرا۔ لوگوں نے اور کیا کہا؟
لوگوں نے یہ کہا کہ ترجمہ سنیے اب، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسے تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لوگ قارون کو سمجھایا کرتے تھے جو کہ نیکوکار لوگ تھے کہ یہ دیکھیں جو اللہ نے یہ تم کو عطا کیا ہوا ہے یہ تمہارا نہیں تھا، یہ تو تم کو اللہ نے عطا کیا ہے، تو اللہ نے تمہارے ساتھ اے قارون بھلائی کی ہے تو تم اسی خزانے میں سے لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قارون سے کہ تم 1000واں حصہ ہی صحیح زکوٰۃ بانٹو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو اسی لیے تم فساد نہ کرو، کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دی تھیں اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے خلاف ہی بہکانا شروع کر دیا تھا، عجیب عجیب سے کام شروع کر دیے تھے جو کہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اور جو لوگ فساد کرتے ہیں، جو اس طریقے سے بہکاتے ہیں لوگوں کو، اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے؟ جو لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو توڑتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دوست رکھے تو جن سے آپ ناراض ہیں ان سے راضی ہو جائیں، اور کسی کو ناراض کریں بھی مت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دوست رکھے۔ آیت نمبر 78 کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ اور بولا، کون بولا؟ قارون بولا یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ناظرین اب یہ دیکھیں کہ وہ اس نے یہ کہا، جب لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تو اس نے کیا کہا کہ میں نے اپنی دانش، یعنی میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کام کیا، تو میں نے اس سے پیسے کمائے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کرم نہیں ہے۔ تو ناظرین سوچئے اس کے بارے میں، آپ اتنی بڑی بات ناظرین کہ جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے، تو یہ ہوتی ہے تکبر اور غرور جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اور بھی کتنی ایسی جماعتیں آئیں جن کو میرے رب کریم نے جو ہے وہ یعنی کہ میں نے جو ہے ان کو ختم کر دیا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا۔ آیت نمبر 79 میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت، یہ ناظرین غور کیجئے گا ان لوگوں کے متعلق جو لینڈ کروزر میں، پیجیروز میں، پراڈو میں بیٹھ کے جب وہ اپنے مونچھوں کو بل دیتے ہیں نا، مہنگے سوٹ پہن کے، اور یہ جناب جی 5-5 لاکھ کے موبائل دکھا کے، اور جناب تکبرانہ چال جی چلتے ہیں۔ سنیے ان کے متعلق یہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت میرا سنو رب کیا فرماتا ہے، تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے، یعنی جو لوگ دنیا مانگتے ہیں، دنیا کیا ہے؟ مال و متاع، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، کار، کوٹھی وغیرہ وغیرہ، بزنس، پتہ نہیں کیا کیا جو دنیا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 79، I love you اللہ جی، کیا بیان کرتے ہیں آپ، کیا میرا رب بیان کرتا ہے، یقین کریں میں۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے، جیسے مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ایسا ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ ناظرین جیسے ہم لوگ دیکھ لیں کہ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا بڑا گھر ہے، اتنا بڑا محل ہے اس کے پاس، دیکھیں نا کتنے کاروبار، دولت میں اس کے بچے کھیلتے ہیں، اس کی بیوی کیسے کیسے کپڑے پہنتی ہے، اتنے مہنگے پہنتی ہے، کبھی امریکہ جاتی ہے، کبھی ترکی جاتی ہے، کبھی لندن جاتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، کبھی یہاں جاتی ہے، بچے اس کے دنیا پھرتے ہیں، کتنی دولت ہے اس کے پاس، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہو۔ جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں وہ طالب دنیا ہوتے ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ میرا رب کریم بتا رہا ہے۔ آپ کے سامنے یہ آیت میں نے اس کا ترجمہ پیش کیا، جو طالب دنیا ہے،
یعنی جو لوگ یہ مانگتے ہیں نا وظیفہ بتائیں، کروڑ پتی بننے کا وظیفہ بتاؤں آپ کو؟ کروڑ پتی ایک عالم ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں آپ کو کروڑ پتی بننے کا وظیفہ بتاؤں، یعنی وہ دنیا داری حاصل کرنے کا وظیفہ بتا رہا ہوتا ہے اس وقت، وہ بابرکت رزق کا نہیں ہے جی، کروڑ پتی بننے کا وظیفہ بتا رہا ہے، وہ طالب دنیا ہے، وہ دنیا دار ہے، وہ اللہ والا۔ سن لیے تو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے، کہنے لگے جیسا قارون کو مال ملا ہے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا، اس کا مطلب ہے کہ میں خود جی دنیا کی زندگی کا طالب ہوں، مجھے آخرت سے کوئی محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، اور آپ کو بھی میں اسی لائن پہ لے کے جا رہا ہوں۔ بابرکت رزق، کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی سے قرض نہ لینا پڑے، بس میرے رب کریم مجھے اتنا عطا فرما دے، بس کہ میں عزت کے ساتھ اپنے جو میری بیٹیوں کے بچوں کے فرائض ہیں میں وہ سر انجام دے سکوں، کسی سے میں قرض نہ مانگوں، بھیک نہ مانگوں، میرے رب کریم مجھے اتنا عطا کر دے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر افسوس، ان لوگوں کو کہنے لگے جو کروڑ پتی بننا چاہتے تھے۔ سنیے، اور جو قارون کو دیکھ کے کہتے تھے ہاں کاش کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت اتنا دے دے، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ I love you اللہ جی۔ دیکھ لیں وہ لوگ جو کہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی صرف ہمیں بسر کرنی ہے، بس عزت کے ساتھ اللہ کی یاد میں، کوئی کار کوٹھیاں بنگلے اور یہ چیزیں جو ہے نا جی وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صبر چاہیے، عزت چاہیے، اور اتنا رزق چاہیے کہ ہم بس کسی سے بھیک نہ مانگیں۔ تو وہ جو ایسے لوگ تھے وہ ان لوگوں سے کہنے لگے جو طالب دنیا تھے، تو بڑے کلیئر الفاظ ہیں مجھے کہ صبر کریں، زندگی کے طالب نہ ہوں، دولت کے طالب مت ہوں، کار کوٹھیاں بلوں کی طالب مت کرو، مت مانگو ان سے، مت تڑپو ان چیزوں کے لیے، کیونکہ اگر صبر کرو گے تو اللہ رب العزت نے ان سے بہتر تمہارے لکھ رکھا ہے جو کہ آخرت میں ہے۔ لیکن پہلے آخرت پہ یقین تو ہو، پہلے آخرت پہ یقین ہوگا تو پھر ہم صبر کریں گے نا۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، ہمارے بچے بھی ایسے جناب جی قیمتی چیزیں لے کے پھرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 81 میں، پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی، اللہ کے سوا، خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ سنیے، دھسا دیا اللہ نے قارون کو۔ ہوا کیا تھا کہ قارون نے ایک عورت کو کہا حضرت موسیٰ کو بدنام کرنے کے لیے کہ تم سب کے سامنے کہہ دو کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، اس کو پیسے دیے، وہ عورت تیار ہوگی۔ اور ایک مجمع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے تو قارون نے الزام لگا دیا حضرت موسیٰ پہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس عورت کو سامنے لاؤ، اور وہ عورت کھڑی ہوئی یہ بتانے کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ جس رب نے ہمیں سمندر سے نکالا ہے وہ رب کی تمہیں قسم، وہ رب جانتا ہے، تم سچ سچ بتاؤ۔ تو اس نے کہا، وہ ڈر گئی عورت، اس نے کہا کہ قارون نے مجھے بدکاری یہ بات بتانے کے لیے نا، یہ کہنے کے لیے مجھے پیسے دیے کہ میں آپ پہ الزام لگاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں پڑ گئے اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ اس پہ غضب کر، اس پہ غضب کر۔ تو اس کے بعد کئی روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ زمین کو تمہارے مسخر کر دیا ہے، جو چاہے کرو، زمین وہ کرے گی جو موسیٰ علیہ السلام تم کہو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ اس کو دسا لو اپنے اندر۔ زمین نے قارون کو دسا دیا اور زمین ساری اندر چلے، وہ قارون زمین کے اندر جاتا گیا، اور جو زمین میں دھنس رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا اور وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ جو اس کے دو ساتھی تھے قارون کے، انہوں نے کہا لوگوں سے کہ یہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے قارون کے محل کے اوپر، اس لیے ہمیں زمین میں دسا رہا ہے، ہم زمین میں ہمیں دسایا جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ، زمین سے کہا کہ اس کے سارے محلات کو بھی زمین اس کے جو ہے وہ لے جاؤ اندر زمین کے اندر۔ تو وہ چلے گئے زمین کے اندر، دھس کے ختم ہو گئے زمین کے اندر دھس کے۔ تو اس کے بعد جب یہ زمین کے اندر دھس گئے تو وہ لوگ
اے میرے رب کریم آئی لو یو اللہ جی۔ آگے آیت نمبر 82 جو آخری ہے، سنیں ذرا، ہائے انجوائے کریں ان چیزوں کو، سمجھیں کتنی خوبصورت باتیں جو میرے رب کریم نے بتائی ہیں۔ اب رب کریم کیا بتا رہا ہے، سنیں آیت نمبر 82۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے، صبح کو کہنے لگے ہائے شامت، ہائے شامت، اللہ ہی تو ہے تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ جو لوگ مال و متاع کے لیے کہتے تھے کہ قارون کتنا خوش قسمت انسان ہے، جب قارون رات کو دھس گیا تو اس کے بعد صبح اٹھ کے کہتے ہیں شکر ہے ہم اس کے ساتھ کے نہیں ہیں، اللہ جسے چاہے روزی دے جسے چاہے نہ دے۔ ان کی سمجھ میں آ گیا، کاش کہ ہم لوگوں کی بھی سمجھ میں یہ سارا آ جائے۔ ہے نا قرآن کریم کیسی زبردست کتاب ہے، کتنی مزے کی باتیں بتاتی ہے۔ آئی لو یو اللہ جی۔